الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 سفر المظفر 1443 ہجری 2 اکتوبر 2021 یوم سبت، ہفتہ سنیچر سیٹرڈے۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 35۔ پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ آپ جنت میں آپ کا داخلہ، سکونت، اس پر کچھ باتیں میں نے کی۔ اس کے آگے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی۔ انتا پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے خطاب کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد آدم علیہ السلام کو خلافت کے اصول اور دنیا میں خلافت چلانے کے بارے میں معاملات کو سکھانا تھا، دکھانا تھا، پریکٹیکل کرانا تھا۔ اصل جو تھے آدم علیہ السلام تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت حوا کو زوج، سبھی کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کی بیوی کون ہے، وہ حضرت حوا، ہماری ماں رضی اللہ عنہا۔ زوج جو لفظ ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی یعنی شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی۔ حالانکہ مؤنث جب ہوتا ہے فیمیل کے لیے زوجہ کہا جاتا ہے، تا جو ہوتا ہے بڑھا دیا جاتا ہے، وہ جب وقف کریں گے تو وہ ہا ہو جاتا ہے، زوجتن ہوتا ہے، اس کو زوجہ پڑھتے ہیں، اس طرح جہاں بھی جیسے ہوگا زوجہ۔ پر جب قاعدہ ہو، پتہ چل جائے کہ یہاں پر عورت کی ہی بات ہو رہی ہے، فیمیل کی ہی بات ہو رہی، تو وہاں صرف زوج بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انگلش میں بھی اسپاؤس کا جو لفظ ہے، اور اردو میں بھی شریک حیات دونوں کے لیے آتا ہے، اور پھر وہ فیانسے کا لفظ منگیتر کے لیے جیسے ایک ہی لفظ ہے لیکن دونوں کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ زوج جو ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صرف عورت کی بات کرنی ہو فیمیل کی تو زوجہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ زوج کون؟ حضرت حوا رضی اللہ عنہا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تفاسیر میں دونوں روایتیں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو سب متفق ہیں کہ آپ کی پیدائش جو ہے زمین پر کعبۃ اللہ کے پاس ہوئی، اور پھر آپ کو جنت میں آسمانوں پر لے جایا گیا۔ حضرت حوا کے بارے میں ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، زمین پر یہ روایت بھی ملتی ہے، اور جنت میں آسمان میں یہ روایت بھی ملتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ جنت میں، تو اس سے بھی آپ کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ کوئی بہت ایمانی اختلاف نہیں، عقیدے کا اختلاف نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے، علمی بات ہے۔ تو آپ کی پیدائش کے بارے میں جو روایت موجود ہیں، تمام تفاسیر میں وہ ساری روایت ہے۔ میں آپ کو تفسیر در منصور سے پڑھ کر کچھ روایت سنا دیتا ہوں۔ تفسیر در منصور جلد اول، صفحہ نمبر 278، تفسیر در منصور والیوم 1 پیج نمبر 278۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
احادیث نقل کرتے ہیں، پوری روایات اپنے سند اسناد وغیرہ بیان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں آپ کا دخول ہوا تو آپ جنت میں رہتے تھے، پر ایک وحشت، ایک طرح سے آپ کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے، ہم انسان جو ہیں، ہمارا جو لگاؤ ہے یہ اپنی جنس کے ساتھ بہت زیادہ ہے، یعنی ہم دوسرے انسانوں کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتے۔ یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے۔ انسان اکیلا تنہا آپ کسی کو رکھ دیجئے، وہ پاگل ہو جائے گا، بالکل سر پٹکنے لگے گا۔ ہمارا یہ حال ہے۔ اور قید وغیرہ میں یہی تو ہوتا ہے، نظر بند کر دیتے ہیں ایک روم میں ڈالتے، اسی لیے کہ وہ تنہائی سے ہی مر جائے۔ وہ کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے، انس حاصل کرنے کے لیے، انس سے ہی تو ہمیں انسان کہا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے انس حاصل کرتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ اگر اکیلے ہو گئے تو پھر اب یہ ہوا ہے لاک ڈاؤن میں بھی دیکھیے، اب یہ کوارنٹائن وغیرہ ہوتا ہے، لوگ کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو، نکلیں یار باہر۔ تو ہم وہ ہیں کہ ملنے والے ہیں، لوگوں سے مل کر رہنے والے ہیں، تنہا نہیں رہ سکتے۔ اور آدم علیہ السلام کا حال تو جنت میں بالکل پہلے انسان، پہلے بشر، اپنے جنت کی چیزیں تھیں، حوریں بھی تھیں، فرشتے بھی آ رہے جا رہے، غلمان بھی ہوں گے، ساری چیزیں، اور پرندے وغیرہ بھی وہاں کے، لطف تو آ رہا، لیکن خود کا اپنے جیسا کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے، تنہا۔ تو اس سے ذرا وحشت ہوتی تھی آپ کو کہ میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں، اتنی بڑی جنت میں اکیلا گھوم رہا ہوں، اور اللہ عز و جل سے کون سی چیز چھپنے والی ہے، وہاں تو سب کچھ ظاہر ہے۔ تو پھر روایات میں ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا، اس پر اعتراضات بھی ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ اس کا جواب بھی دیتے چلیں گے۔ تو روایت میں یہاں پر بھی ہے، اور بھی تمام تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ جب اس طریقے سے وحشت میں گھومتے تھے پریشانی سے، کیوں؟ تو وہ بھی اس کا حدیث یہ روایت میں ہے کہ لیس لہ زوج یسکن الیہا، کیوں وحشت تھی؟ کہ کوئی اور نہیں تھا، زوجہ نہیں تھی کوئی، اور بولتے نا انگریزی میں ہے کہ وہ جو مخالف چیز ہوتی ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، ایک دوسرے سے ڈیفرنس والی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے، تو آپ کے لیے اٹریکشن نہیں تھا، زوجہ نہیں تھی۔ تو یہ انسان، اس سے کوئی بول نہیں سکتا کہ اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، میں تو بار بار کہتا ہوں۔ اب آپ تنہا تھے، لیس لہ زوج یسکن الیہا، کہ آپ کو سکون حاصل ہو، ایسا کوئی تھا نہیں، کوئی آپ کا جوڑ نہیں تھا۔ فنام نومہ، گہری نیند آپ پر، اللہ، یہ بھی روایتوں میں کہ اللہ نے آپ پر نیند طاری کر دی، گہری نیند۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی تم لوگ بولتے ہو کہ جنت میں سونا نہیں ہے، ہم نے پیچھے بھی میں نے بیان کیا ہے، سوئیں گے نہیں، سونا موت ہے، موت کی طرح سے تو جنت میں سونا نہیں ہے، نیند نہیں ہے۔ پھر یہ روایت میں نیند کا ذکر کیوں ہے؟ تو بڑا آسان جواب ہے کہ یقیناً آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی گئی، آپ سوئے، اور ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں سوئیں گے، جنت میں نیند نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑا فرق ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ ایک ہی چیز کو اس واقعے میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے قیامت سے پہلے جنت کے واقعات کا ذکر ہے، جنت میں آدم علیہ السلام جو رکے ہیں، یہ قیامت سے پہلے کا ذکر ہے، یعنی قیامت کے بعد جو دخول ہوگا، جنت میں جو جائیں گے وہ ہمیشہ کا دخول ہوگا، اور پھر جو سارے انعامات جو ذکر ہم نے کیا کہ نیند نہیں آئے گی، بھوک نہیں لگے گی، ساری چیز، یہ جنت میں جزا حاصل کرنے کے بعد، قیامت کے بعد، فیصلے کے بعد
جو داخل ہوں گے اس وقت یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی، یہ اس وقت میں نہیں ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو نیند آئی، جنت میں نیند آئی، نیند طاری کی گئی، یہ اس لیے کہ وہ جو دخول ہے، دائمی والا جو دخول ہے، ہمیشہ والا دخول ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے کا واقعہ۔ تو وہاں پر نیند آنا ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تب آپ کو نیند اللہ عز و جل نے طاری کی، آپ کو نیند آئی، آپ نے آرام فرمایا۔ اور نیند کیوں طاری کی گئی انشاءاللہ اس کے بارے میں مختصراً کچھ عرض کرتا ہوں۔ فنام نومہ فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة، نیند سے جب اٹھے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سر کے پاس بڑی ہی خوبصورت عورت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ نیند سے جب جاگے ہیں تو سر کے پاس ہی حضرت حوا رضی اللہ عنہا بیٹھی ہیں، وہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھیں آپ، اور دیکھا تو فوراً آپ اٹریکٹ ہو گئے، یعنی جو پتہ نا کہ مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں، تو ایک دم فوراً اٹریکشن ہوا۔ اب یہ جو آپ حضرت حوا جو وہاں فوراً موجود ہوئی کیسے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے بعد والے آڈیو میں سماعت کریں کہ حوا رضی اللہ عنہا کی پیدائش کیسے ہوئی۔ یہ سارے واقعات جو ہیں بڑی تفصیل سے ہماری کتابوں میں ذکر ہیں اور سب کو پتہ بھی ہے، میں بھی ثواب کی نیت سے پیش کر دے رہا ہوں، آپ بھی سنیے، آگے بھی شیئر کیجیے، شاید کسی کو نہیں پتہ ہوگا وہ علم حاصل کر لے گا، ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔